بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، اس کا ہم نے گزشتہ درس کے اندر ترجمہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، پیدا کی گئی۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، دنیا میں بھی بہتر تھا اور آخرت میں تو بہتر ہے ہی۔ تو اگر وہ ایمان لاتے تو ان کے حق میں بھی یہ بہتر تھا۔ منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ مومن بھی ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی اہل کتاب میں ہر دور میں اچھے لوگ بھی رہے ہیں اور برے بھی رہے ہیں، اور یہ ہر قوم میں ایسے ہوتا ہے۔ تو فرمایا منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ تو مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اکثریت جو ہے وہ نافرمانوں کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے۔ یہودیوں میں سے ان کے بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام تھے، اور اس طرح اور لوگ تھے۔ عیسائیوں میں نجاشی شاہ حبشہ، اسی طرح اور بھی۔ تو ان میں سے کچھ تو ایمان لانے والے ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ آگے فرمایا لن یضروکم، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا اذی، مگر کچھ تکلیف پہنچانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل کتاب کے 3 قبیلے وہاں پہ آباد تھے، یہودیوں کے، اور وہ سیاسی طور پر اور مالی طور پر بڑے مستحکم تھے، اور اس بات کا خدشہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں، نقصان پہنچائیں، اور ان کی خواہش بھی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ گارنٹی دے دی کہ یہ تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے زبانی طعن و تشنیع، اعتراضات اور الزامات، اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، باقی اس سے آگے نہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑیں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو پھر پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، یعنی میدان میں آ کے لڑنے کی ان میں ہمت نہیں ہے، وہ صرف زبانی طعن و تشنیع، الزامات، اعتراضات، اس طرح کی وہ تکلیف پہنچا سکتے۔ ثم لا ینصرون، اور اگر وہ لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ، مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور رسوائی، اینما ثقفوا، جہاں پر بھی وہ رہیں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ہاں اللہ کی رسی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں یا لوگوں کی حفاظت میں۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر غضب ہوا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر مسکینی وہ مسلط کر دے گی۔ اسی مفہوم کی آیت پہلے سپارے میں بھی گزر چکی ہے، آیت نمبر 61 ہے، اس کا آدھا حصہ آخری جو ہے اس میں ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ ذلت اور مسکنت ان پر مسلط کر دی گئی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ ذلت اور مسکنت ان پر مسلط کر دے گی، کہ اینما ثقفوا، جہاں پر بھی رہیں گے وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، بظاہر کتنے ہی معزز ہوں لیکن حقیقت میں وہ ذلیل و رسوا۔ اور دوسری مسکنت، اب بظاہر کتنی ہی دولت ان کے پاس ہو لیکن ان کی حرکتیں، ان کی عادات وہ یہ بتائیں گی، یہ دکھائیں گی کہ وہ یعنی گویا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ان کی حرکتیں یعنی ذلیل اور خسیس ہوں گی۔ اور دوسری بات فرمایا کہ الا بحبل، یہاں سے استثناء کیا گیا کہ ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دے گی مگر بحبل من اللہ، اللہ کی رسی، یعنی اللہ کی حفاظت یا لوگوں کی حفاظت، یعنی بحبل من اللہ۔ اس کی تشریح حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح کیا کہ وہ اللہ کی رسی کو پکڑ رہے ہیں، یعنی مسلمان ہو جائیں، جب مسلمان ہو جائیں گے تو پھر مسلمانوں کے تمام حقوق برابر کے ان کو ملیں گے۔ یا دوسرا معنی یہ ہے کہ مسلمان تو نہ ہوں لیکن اسلامی ملک کے پرامن شہری بن کے رہیں تو پھر بھی اسلامی ملک کے تمام شہری حقوق ان کو حاصل ہوں گے۔ تو یہ تو ہو گیا اللہ کی رسی۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں کی رسی یعنی لوگوں کی حفاظت، جس کی بڑی واضح مثال آج دنیا کے اندر موجود ہے کہ آج دنیا میں ان کی ایک ریاست قائم ہے لیکن وہ ریاست صرف اور صرف دوسروں کے سہارے پہ کھڑی ہے۔ آج اگر وہ اس کے سہارے سے ہٹ جائیں تو ایک دن میں وہ ختم ہو جائے۔ تو یہی چیز یعنی قیامت تک یہی چیز رہے گی کہ وہ اپنے طور پر یعنی وہ نہیں قائم کر سکتے، دوسروں کے سہارے پر ہوں گے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا تو اللہ کی رسی یعنی مسلمان ہو جائیں یا کسی مسلمان ملک کے پرامن شہری بن جائیں، وحبل من الناس، اور لوگوں کی یعنی لوگوں کی حمایت اور پشت پناہی، اس کے ذریعے تو ان کی ریاست قائم رہ سکتی ہے، اور جب ان کی پشت پناہی ختم ہو گئی تو ساتھ ہی ان کی ریاست بھی ختم ہو جائے۔ تو یہ ایک ایسا اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے جس کا مظاہرہ ہر دور میں ہوا ہے اور قیامت تک اس کا ہوتا رہے گا۔ اور یہ سزا ان کو کیوں ملی ہے؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے تھے۔ بہت سے انبیاء کرام کو بنی اسرائیل نے شہید کیا، اور ناحق بغیر حق کے، ظاہر بات ہے کہ انبیاء کرام کا قتل حق تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ، اشرف اور اکرم وہ مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا درجہ مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار، خوف خدا بندی رکھنے والے وہ اللہ کی مخلوق میں ہیں، تو ان میں سے کسی کا قتل کیسے حق ہو سکتا ہے؟ تو یہاں بغیر حق کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اپنے خیال اور عقیدے اور نظریے کے مطابق بھی ان کا قتل ناحق تھا، اس کے باوجود انہوں نے یعنی
یہ یقین کرتے ہوئے کہ ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے ان کو قتل کیا کہ ان کے عقیدے کے مطابق بھی ان کا قتل ناحق تھا۔ تو یقتلون الانبیاء بغیر حق، کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کرام کو ناحق انہوں نے قتل کیا۔ ذالک بما عصوا، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور حد سے بڑھتے تھے۔ اب پچھلی جو آیت تھی، آیت نمبر 110، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آئیں جس طرح کے صحابہ کرام ایمان لائے تو یہ ان کے لیے ان کے بھلے میں، ان کی اس میں بہتری ہے، دنیا کی بہتری اور آخرت کی بہتری۔ آگے فرمایا منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ مومن بھی ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں، یعنی دو گروہ۔ پہلے دور میں بھی ان کے دو گروہ رہے ہیں، اور مسلمان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری حضور کے اعلان نبوت کے بعد بھی ان کے دو گروہ ہو گئے۔ اب دیکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تو وہ اپنی کتابوں میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات دیکھتے تھے، ان کی بنا پہ وہ حضور کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن جب حضور کی تشریف آوری ہوئی تو ان کی جو خیال تھا یا جو ان کی امید تھی کہ ان کے خاندان، قبیلے اور ان کی قوم میں وہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں اور بنی اسرائیل میں تشریف لائے، تو اس بنا پہ انہوں نے تعصب کی بنا پہ انہوں نے حضور کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا وعدہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے اور جن کے وہ منتظر تھے۔ اور پھر نوبت بئیں جا رسید، یعنی یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ ایک دفعہ مکہ کے کافروں کا ایک ڈیلیگیشن کہہ لیں، ایک گروپ، کچھ لوگ وہ یہودیوں کے پاس گئے اور ان سے کہا بھئی تم اہل علم ہو، اہل کتاب ہو، تمہارے پاس الہامی علوم ہیں، کتابیں ہیں، تو تم یہ بتاؤ کہ مکہ کے اندر ہم لوگ ہیں، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ جو تشریف لائیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتوں کی پوجا سے روکتے ہیں، اللہ کی عبادت کا صرف حکم دیتے ہیں، تو تم یہ بتاؤ کہ ہم دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ اب ظاہر بات ہے ان کو پتہ تھا کہ مشرک تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں نہیں شریک کرتے ہیں، بتوں کو اس کی پوجا کرتے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ اللہ کی عبادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، لیکن صرف تعصب اور ضد کی بنا پہ انہوں نے کہا کہ تم ان سے بہتر ہو۔ چنانچہ آگے یہ سورہ نساء میں آئے گا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے انہیں دیکھا جنہیں کتاب سے حصہ دیا گیا، یعنی اہل کتاب، یؤمنون بالجبت والطاغوت، اور جبت اور طاغوت یعنی بتوں پر ایمان لاتے ہیں، ویقولون للذین کفروا، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ یعنی کافر بت پرست یہودی یعنی ایمان والوں سے زیادہ اچھے رستے پہ ہیں، اہدی سبیلا زیادہ سیدھے رستے پہ ہیں، یعنی انہوں نے ان بت پرستوں کو کہا کہ تم ان ایمان والوں سے، ان مسلمانوں سے زیادہ بہتر رستے پہ ہو۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، تو یہی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی، اپنی رحمت سے ان کو دور کیا۔ وَمَن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت فرمائے،
پھر اس کے لیے تو کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ یعنی صرف یہ ہٹ درمی کی بنا پہ انہوں نے ایسے کیا، لیکن فرمایا منہم المؤمنون، ان میں سے مومن بھی ہیں جو ایمان لائے صدق دل سے، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ اب فاسقوں کے بارے میں آگے یہ جو 2 آیات ہیں ان میں ان کا انجام جو ہے وہ بیان کیا۔ اب آگے ان میں سے جو ایمان والے پہلے دور میں ہوئے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے لیسو سواء، یہ سب برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، اہل کتاب میں سے ایک امت، ایک گروہ، وہ قائمۃ کھڑے ہیں، یعنی وہ قائم ہیں، یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل، رات کے وقتوں میں، یعنی وہ رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پڑھتے ہیں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں مراد اب سجدے کے اندر تلاوت نہیں کی جاتی، بلکہ تلاوت منع ہے، نہ رکوع میں نہ سجدے میں۔ رکوع میں تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ رکوع اور سجدے میں تلاوت نہیں کی جاتی ہے، اور رکوع اور سجدے میں تلاوت منع ہے۔ تو اب پھر اس کا کیا معنی ہوگا کہ یتلون آیات اللہ وہم یسجدون، کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، رات کے وقتوں میں وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اس حال میں کہ وہ سجدے میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں یسجدون یصلون کے معنی میں ہے، یعنی نماز کے اندر وہ تلاوت کرتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ تلاوت نماز کا ایک جز اور رکن ہے، بغیر تلاوت قرآن پاک کے نماز پنجگانہ وہ درست نہیں ہوتی ہے۔ تو اب اس کو علم بلاغت والے کہتے ہیں کہ جز بول کے کل مراد لینا، یعنی سجدہ ایک جز ہے نماز کا، تو یہ جز بول کے پوری نماز مراد لی گئی۔ وہم یسجدون یعنی وہم یصلون، کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں۔ تو یہ عرب کی یعنی علم بلاغت کا ایک اصول ہے، اور یعنی فصیح اور بلیغ کلام کے اندر یہ عام پایا جاتا ہے کہ کسی کا جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے قرآن پاک میں کفارات کو بیان کیا گیا کہ کفارے کے طور پر غلام آزاد کیا جاتا ہے، یہ مثلاً روزے میں بھی کفارہ ہوتا ہے، اسی طرح قتل خطا میں بھی کفارہ ہوتا ہے۔ روزے کا کفارہ جو بیان کیا گیا کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، غلام آزاد نہ کر سکے تو پھر وہ 60 روزے رکھے، اور 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اسی طرح قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ اگر خطاً غلطی سے کوئی آدمی قتل ہو جائے تو پھر اس میں کیا ہے کہ اس کا بھی کفارہ دینا ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 92 ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے، ہاں خطاً ہو سکتا ہے غلطی سے۔ غلطی سے یہ مراد ہے کہ اس نے تیر چلایا شکار کی جانب اور وہ غلطی سے جا کے کسی انسان کو جا لگا، تو اب یہ قتل خطا ہے۔ یا جیسے آج کل کے دور میں اس کی مثال یہ، پہلے دور میں ایک آدمی گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہا ہے تو اس کے ذریعے سے کوئی آدمی کچلا گیا، گھوڑا بھاگ گیا یا جانور بھاگ گیا اس کی زد میں آ کے کوئی آدمی، یا آج کے دور میں جس طرح حادثات میں آدمی جو ہے وہ موت
کا شکار ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، تو یہ یعنی اس کو بھی قتل خطا میں شمار کیا جائے گا کہ انسان کسی کے جانور یا سواری یا گاڑی اس کی ٹکر سے کوئی آدمی، تو یہ ساری چیزیں قتل خطا میں آئیں گی۔ تو فرمایا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں مارنے والے کا قصور تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک آدمی بھی مر گیا ہے، اس کی تو جان تو ضائع نہیں جانی چاہیے، تو اس میں پھر اسلام نے ویسے تو اگر جان بوجھ کے کسی کو قتل کرتا ہے تو اس میں قصاص ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، اور قتل خطا میں پھر دیت دی جاتی ہے، یعنی اس کا خون بہا ادا کیا جاتا ہے، جو کہ آج بھی عرب کنٹریز کے اندر رائج ہے، اور پاکستان میں بھی کسی زمانے میں اس کو رائج کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو اس کا فرمایا کہ ومن قتل مؤمنا خطأ، جس نے خطأ کسی مومن کو قتل کیا، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو وہ ایک مومن گردن آزاد کرے۔ اب یہاں جو مثال یعنی جس کے لیے یہ اب میں مثال کے طور پر اس کو بیان کیا ہے کہ فرمایا کہ گردن آزاد کرے۔ اب صرف گردن کو آزاد نہیں کیا جاتا، جب انسان کو آزاد کیا جاتا ہے غلام کو، تو پورا غلام آزاد کیا جاتا ہے، یا بعض اوقات اس کا نصف آزاد کیا جاتا ہے، بھئی آدھی قیمت دے دی، آدھا آزاد ہو گیا، ٹھیک ہے، آدھی قیمت وہ کما کے اپنی خود ادا کرے اور آزاد ہو جائے گا۔ نصف بھی ہو سکتا ہے، چوتھائی بھی ہو سکتا ہے، ثلث بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہ جب آدھا آزاد ہو جاتا ہے تو باقی پھر وہ خود قیمت دے کے اپنی باقی باندھا تو آزاد ہو جاتا تھا۔ تو اب یہاں فرمایا رقبۃ، گردن، تو یہ بھی ہے کہ یعنی جز بول کے کل مراد لیا گیا، مراد یہاں پورا انسان ہے، یہ نہیں کہ گردن آزاد ہو گئی تو باقی سارا جسم غلام رہا، نہیں۔ تو یہ ایک بلاغت اور یعنی فصاحت اور بلاغت کا ایک اصول ہے کہ جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے، تو یہاں بھی یہی پھر مراد ہوگی کہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، کہ وہ رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا تلاوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ سجدہ یعنی نماز پڑھ رہتے ہیں، اور نماز کی حالت میں تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم الآخر قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ صالحین ہیں، نیک ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی اچھائی کا کام وہ کریں گے، فَلَن يُكْفَرُوهُ، تو ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ کافرہ کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، ناشکری کرنا، اور اس سے جب مجہول بنے گا تو ان کی یعنی شکر کو ضائع نہیں کیا جائے گا، ان کی عبادت کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تبارک و تعالی متقین کو جاننے والا ہے۔ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مومنین اہل کتاب یعنی اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے اوصاف گویا کہ یہ ایک ترغیب ہے، تحریض ہے کہ مسلمان کے اندر ان اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے، یہ اوصاف ہر مومن کے اندر ہونے چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے اوصاف بیان کیے ہیں،
آیات سابقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اہل کتاب میں سے بعض مومن ہیں اور اکثر فاسق ہیں، منہم المومنون، کچھ ان میں سے مومن ہیں، واکثرہم الفاسقون، اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ پھر فاسقوں کے احوال بیان فرمائے اور ان کا انجام بیان فرمایا، جس میں 2 آیات میں وہ گزر چکا ہے کہ لن یضروکم الا اذی وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون ضربت علیہم الذلہ۔ یہ پوری 2 آیتوں میں وہ جن کو فرمایا تھا کہ اکثریت فاسق ہے، ان کے احوال اور ان کے انجام کو بیان فرمایا۔ اور ان آیات میں اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کے احوال اور ان کی صفات بیان فرمائیں۔ اگرچہ اسلام میں داخل ہونے والے اہل کتاب بہت کم تعداد میں سے کہ منہم المومنون، ان میں سے کچھ من تبیزیہ ہے، کچھ مومن ہیں، و اکثرہم الفاسقون، اکثر فاسق ہیں۔ تو بہت تھوڑی تعداد میں ان میں سے ایمان لانے والے تھے، لیکن ان کے احوال اور ان کی صفات کو بیان فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں مومنین اہل کتاب کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ قائم ہیں، قام یقوم، قائم اسم فاعل، اور امتن کی صفت قائمتن ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ قائم ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز میں قیام کرتے ہیں۔ قیام یعنی نماز کا ایک بہت اہم رکن اور جز ہے کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کو قیام کہتے ہیں۔ قیام میں تلاوت کی جاتی ہے، اور نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی دوسری جگہ اس کو یوں بیان فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جو اپنی راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے رب کے لیے وہ سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نیک بندوں کی ایک صفت بیان کی کہ وہ راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی صفت ان کی یہ ہو گئی کہ وہ قیام کرتے ہیں، کھڑے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں دوسری، اسی چیز کی دوسری، یعنی ایک تو یہ ہو گیا کہ قائمتن، امتن قائمتن، کہ وہ رات کو قیام کرتے ہیں، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہ گروہ دین حق پر قائم اور ثابت قدم ہے، اور مخالفین کی ریشہ دوانیاں اور اسلام کے خلاف ان کے شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش ان کے پائے ثبات کو متزلزل نہیں کرتی، یعنی ہر طرف سے اعتراضات اور پھر مختلف قسم کے شکوک و شبہات دلوں میں ڈالنے کے باوجود وہ ثابت قدم ہیں اور قائم ہیں، اور اسلام پر مضبوطی کے ساتھ وہ قائم و دائم ہیں کہ ہر طرف سے اعتراضات اور ہر طرف سے شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی من اہل الکتاب امتن قائمتن، اس کے باوجود وہ قائم ہیں، دائم ہیں، پکے ہیں۔ ان کے اعتراضات اور شکوک و شبہات ان کے ایمان کے اندر کسی قسم کا تزلزل پیدا کرنے میں یعنی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ تو ہو گئی ان کی پہلی صفت امتن قائمتن۔ آگے فرمایا دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ رات کے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سجدے میں بھی خشوع اور خضوع سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن آگے پھر وہ یعنی جو اصول ہے کہ سجدے میں قرآن پاک کی تلاوت منع ہے، اور آگے حدیث پاک بیان کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا گیا، تو اس لیے سجدے اور رکوع میں تو قرآن پاک کی تلاوت ہوتی نہیں، تو اس کا پھر یہی معنی ہے کہ جز بول کر کل مراد لیا کہ وَهُمْ يَسْجُدُونَ کا معنی وَهُمْ يُصَلُّونَ، کہ وہ نماز کی حالت میں تلاوت کرتے ہیں، اور یہ چیز
عرب کے کلام کے اندر عام پائی جاتی ہے کہ جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے۔ اور یہاں ایک اور بھی انہوں نے مفہوم بیان کیا ہے، یہ ممانعت قرآن مجید کی تعظیم کی وجہ سے ہے، یعنی کیونکہ رکوع اور سجدہ یعنی یہ اس میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی انتہائی وہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے کہ انسان اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھتا ہے، تو اس حالت میں پھر قرآن پاک کی تلاوت سے منع کیا گیا۔ آگے پھر انہوں نے یہی بیان کیا کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ نماز میں قیام کرتے ہیں اور نماز میں تلاوت کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں تیسری صفت جو بیان کی گئی اہل کتاب کے ایمان والوں کی یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، تاکہ یہ وہم نہ کیا جائے کہ اس آیت میں یہودیوں کی تعریف ہے، کیونکہ یہودی بھی نماز تہجد یعنی مراد یہ ہے کہ ایمان پہلے ہے، اس کے بعد پھر جتنے بھی نیک عمل ہوں گے وہ فائدہ مند ہوں گے۔ تو اگر ایمان نہیں ہے تو ایمان کے بغیر چاہے بظاہر کتنی ہی انسان نیکیاں کرے، وہ نیکیاں اس کے لیے آخرت میں فائدہ مند نہیں ہیں۔ آخرت میں کوئی بھی نیکی اس وقت فائدہ مند ہوگی جب وہ پہلے ایمان قبول کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد پھر ان کی تمام نیکیاں جو ہیں وہ قابل قبول ہوں گی۔ آگے چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو اب یہ چیز یہاں انہی آیات میں 3 مرتبہ اس کو بیان کیا گیا، یعنی ان 2 رکوع کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ پہلے آیت نمبر 104 میں فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں سے ایک ایسی امت، ایک ایسا فریق، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ وہ جو بلائی کی الی الخیر بلائی کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پھر آیت نمبر 110 کے اندر یہ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو اور تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو۔ اب پھر آیت نمبر 114 میں اہل کتاب کے ایمان والوں کی صفت اور ان کی خوبی بھی ایک یہ بیان کی ہے کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو یعنی اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو یعنی بار بار اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسا گروہ ہونا چاہیے، اور مسلمان امت جو بہترین امت ہے اس کا بھی منصب یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کے اوصاف کا جب بیان ہوا تو اس میں بھی یہ بیان ہوا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، کیونکہ انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو درست کرے، خود اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام شریعت کا پابند کرے، پھر اس کے بعد جہاں تک اس کا حلقہ اثر ہے، جہاں تک اس کے اختیار میں ہے، وہ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے احکام کے تابع بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنی جان کو، اپنی ذات کو، اپنے نفسوں کو دوزخ سے بچاؤ، واہلیکم اور اپنے
اہل و عیال کو۔ تو اپنے اصلاح پہلے ہے اور اس کے بعد پھر اپنے اہل و عیال، پھر آگے انسان کے درجہ بدرجہ جہاں تک اس کی ذمہ داری ہے اس کی، پھر جو جہاں تک اس کا ہلکا اثر ہوگا ان کی اصلاح بھی اس پہ لازم ہے۔ تو اس لیے پہلے اپنی اصلاح، پھر اس کے ساتھ جہاں اپنے قریب سے انسان جو ہے وہ شروع کرے کہ سب سے قریب جو ہیں ان کا زیادہ اس پہ حق ہے، تو ان کی اصلاح جو ہے اس پہ ضروری ہے۔ اور آگے فرمایا 5ویں صفت ان کی یہ بیان فرمائی وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، کہ وہ نیکیوں کے اندر جلدی کرتے ہیں۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، انسان کی فطرت یہ ہے کہ غلط کام کی طرف انسان دوڑ کے جاتا ہے، کیونکہ نفس و شیطان انسان کو اس کو مزین کر کے خوبصورت بنا کے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو برائی کی طرف انسان تیزی سے بھاگتا ہے، لیکن نیکی کے کام میں انسان اس کو ڈیلے کرتا ہے، اچھا چلو کل کر لیں گے، پھر کر لیں گے، پھر کر لیں گے، یعنی یہ اس طرح ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے مومنین کی ایک صفت بیان فرمائی کہ یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ اس چیز کو بیان کرنے کا مقصد ہی اہل ایمان کو ترغیب دینا ہے کہ مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ اب دیکھیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی یا منکبی، حضور نے میرے کندھے کو پکڑا، یعنی ہلا کے، جس طرح انسان کو متوجہ کر کے کہ بڑی اہم بات ہے، اس کو غور سے سنو اور یاد رکھو۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے کندھے کو پکڑا، فقال، پھر حضور نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، حضور نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم مسافر ہو۔ غریب عربی کے اندر مسافر کو کہا جاتا ہے۔ اب اردو میں یہ معنی، یہ لفظ جو ہے عام طور پر غریب جو ہے مسکین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، لیکن اصل عربی میں یہ غریب جو ہے مسافر کے معنی میں ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، تو دنیا میں ایسے رہ جیسے مسافر، او عابری سبیل، یا رستہ گزرنے والا۔ رستہ گزرنے والا کہیں پہ رستے میں قیام کرتا ہے تو وہاں دل نہیں لگا لیتا، اس کو پتہ ہے کہ آج میں یہاں ٹھہرا ہوں، رات گزارنی ہے، صبح چلیں، میری منزل تو آگے ہے، یہاں تو میں یعنی ایک لمحہ کچھ دن کا وقت آرام کرنے کے لیے ٹھہرا ہوں یا رات گزارنے کے لیے ٹھہرا ہوں، تو وہاں وہ دل نہیں لگائے گا کہ میری منزل آگے ہے۔ تو فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر یا رستہ گزرنے والا۔ اب پھر آگے حضرت عبداللہ بن عمر کیا فرماتے تھے، کانا یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، فرماتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو پھر صبح کا انتظار نہ کرو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، صبح ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کرو، یہ نہیں کہ چلو شام کو کر لیں گے، اچھا چلو کل کر لیں گے، چلو کل کر، یعنی یہ کل، وہ کل کبھی بھی نہیں آتا کہ انسان جب ٹالتا رہتا ہے نا، اچھا چلو کر لیں گے، کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، وہ کل کبھی نہیں آتا۔ یہ ہے کہ انسان، یعنی یہ نفس و شیطان انسان کو نیکی کو ملتوی کرنے پر اس طرح یعنی نیکی سے روکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی چلو کل کر لیں گے، وہ کل کبھی نہیں آئے گا۔ تو فرمایا جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور اپنی صحت میں سے اپنی مرض کے لیے تم لے لو، کہ صحت کی حالت میں انسان اس کے اعضاء سالم ہوتے ہیں اور وہ محنت کوشش کر سکتا ہے، اور جب بیمار ہو جائے
تو پھر وہ محنت کوشش نہیں ہوتی۔ تو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے صحت کی حالت میں نیکی کے اندر تم کوشش کر لو۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، تو زندگی میں موت کے لیے کر لو۔ جب موت آ جائے گی تو پھر سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ کو موت کے آنے سے پہلے پہلے زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے نیکی کے کام کر لو۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان، دو ایسی نعمتیں ہیں، مغبون فیہا کثیر من الناس، کہ اکثر لوگ ان میں سے گھاٹے میں۔ مغبون وہ ہوتا ہے کہ جو سودا کرے اور اس میں اس کو گھاٹا پڑ جائے، خسارہ ہو جائے، چیز مہنگی ہو اور سستی بیچ دے، یہ ہے مغبون، کہ جس کو اپنی تجارت میں خسارہ ہوا، گھاٹا پڑ گیا، کہ چیز زیادہ کی خریدی تھی اور تھوڑے میں بیچ دی۔ تو فرمایا کہ دو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ہیں جن میں سے اکثر لوگ وہ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، یعنی ان کو وہ جا رہی ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح آسانی سے وہ جا رہی ہیں، ان کی قدر و قیمت انسان نہیں سمجھتا۔ اور وہ کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت اور فرصت، کہ انسان کی صحت ہے، انسان کو اس کی قدر و قیمت کا علم نہیں ہے، اور اس صحت کی قدر و قیمت انسان کو اس وقت معلوم ہوتی ہے جب انسان بیمار پڑتا ہے۔ اسی طرح فارغ وقت انسان کے پاس موجود ہے اور وہ فضول کاموں کے اندر ضائع ہو رہا ہے، اس کی بھی انسان کو قدر و قیمت نہیں ہے، اس کی قدر و قیمت بھی انسان کو آگے چل کے انسان کو معلوم ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جنت جو ہے، جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان کو کسی قسم کی کوئی حسرت یا پریشانی نہیں ہوگی، لیکن جنتیوں کو جنت کے اندر ایک چیز کی حسرت ضرور ہوگی، اور وہ کون سی ہوگی؟ کہ جو وقت انہوں نے دنیا میں فضول گزار دیا، ضائع کر دیا، یعنی جنت کے اندر ہیں۔ اب جنت کے اندر چاہے جنت کا ادنا درجہ ہو، اعلیٰ درجہ ہو، ادنا درجے میں بھی انسان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کہ جنت کے اندر ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کو انسان نہ دنیا میں ان کا سوچ سکتا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کہ نہ کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی ہیں، نہ کان نے سنی ہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں ان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ کیسی نعمتیں ہیں۔ لیکن پھر بھی جنت کے اندر بھی انسان اس چیز پہ حسرت ضرور ہوگی کہ جو دنیا میں نے اپنا وقت ضائع کیا ہے، کاش وہ بھی ذکر الہی میں، نیکی میں گزرتا تو آج جنت میں میرا اس سے اعلیٰ درجہ اور مقام ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں اکثر انسان خسارے میں ہے، اور وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ صحت اور فراغت، کہ انسان کی صحت ہے اور فراغت ہے، اور یہ دونوں چیزوں کو انسان ضائع کر رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب شام ہو جائے تو پھر صبح کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت سے اپنی مرض کے لیے تم لے لو، اور دنیا میں زندگی سے موت کے لیے تم لے لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ مومنین اہل کتاب کی ایک صفت بیان کی کہ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، کہ وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، فرماتے ہیں یہ ان کی چھٹی صفت ہے کہ وہ نیک لوگ ہیں، کہ صالح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء کرام کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، صالحین، وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین، یہ سب صالحین میں سے ہیں۔ اور آگے آخری چیز یہ بیان فرمائی وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، جو بھی وہ
بھلائی کا کام کریں گے تو اس کی ناقدری ہرگز نہیں ہوگی، ان کا اجر ضائع نہیں کیا جائے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تبارک و تعالی متقین کو جاننے والا ہے۔ کہ یعنی اصل چیز ہے ایمان، کہ ایمان جب ہے تو پھر نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان کے ساتھ مقبول ہوتی ہے۔ تھوڑی نیکی ہے وہ بھی جتنی زیادہ نیکی ہوگی اس کے حساب سے انسان کا درجہ اور مرتبہ ہوگا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو بظاہر کتنی ہی نیکیاں ہوں، کیسی بھی نیکیاں ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہیں اور ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور آخرت میں وہ کسی قسم کا فائدہ نہیں دیں گی۔ اسی لیے آگے پھر فرمایا ان الذین کفروا، ایمان والوں کا بیان، ان کی صفات بیان کرنے کے بعد آگے کافروں کا ذکر فرمایا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جنہوں نے کفر کیا تو ان کے مال اور اولاد ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ہرگز نہیں بچا سکیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ، مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں۔ کافروں کا ذکر ہے تو کافروں کے خرچ کی مثال فی ہذہ الدنیا، فی ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیا کے اندر جو وہ خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح، جیسا کہ ہوا، فیہا سر، جس میں سخت سردی یعنی سخت ٹھنڈک، جس طرح گرمی جو ہے وہ جلا دیتی ہے، اسی طرح ٹھنڈک جو ہے وہ بھی کھیتیوں کو اور درختوں کو جلا دیتی ہے، سخت ٹھنڈک۔ تو فرمایا کہ ان کے جو دنیا کی زندگی میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہوا جس میں سخت ٹھنڈک ہو۔ اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، ایسی قوم کی کھیتی پر آئے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، فاہلکتہ، تو پس اس کو ہلاک کر دے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ اب دیکھیے کافر دنیا میں خرچ کرتے ہیں، بعض اوقات اچھے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور جو یعنی ایسے کام کہ بظاہر بڑے اچھے نیکی کے کام ہیں ان میں بھی خرچ کرتے ہیں، تو اب پھر ان کو آخرت میں فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ آخرت میں کسی بھی نیکی کا فائدہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے، کہ ایمان ہوگا تو کوئی بھی نیکی تھوڑی ہو زیادہ وہ آخرت میں سود مند ہوگی، فائدہ مند ہوگی، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نیکی آخرت میں فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اس کو مثال یوں لیجئے کہ وضو کے لیے، یعنی نماز کے لیے وضو شرط ہے، جب تک طہارت نہیں ہے، وضو نہیں ہے، نماز نہیں ہے۔ تو ایک آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، وہ چاہے جتنی رکعتیں بھی پڑھ رہا ہے، وہ بجائے فائدے کے گناہ ہی شمار ہوں گے، کہ بغیر وضو کے جان بوجھ کے سجدہ کرنا اس کو کفر شمار کیا گیا، کفر کا خطرہ ہے۔ تو اسی طرح اگر بغیر ایمان کے کوئی آدمی بظاہر خرچ بھی کرتا ہے، اچھے کاموں میں بھی خرچ کرتا ہے، تو اس کا بدلہ تو اس کو دنیا میں ملے گا، اور دنیا میں مل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب دے رہا ہے۔ تو دنیا کے اندر تو اس کا فائدہ ہوگا، لیکن چونکہ اس کی اصل شرط نہیں پائی گئی، اس لیے آخرت میں وہ کسی قسم کا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ مومن کے لیے بھی کوئی بھی نیکی آخرت میں فائدہ مند ہونے کے لیے مشروط ہے کہ اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو۔ رضائے الہی کے لیے فرض کو پورا کرتے ہوئے جب انسان کوئی نیکی کرے گا
اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوگی تو وہ آخرت میں فائدہ ہوگی، اور اگر رضا الہی مقصود نہیں ہے تو پھر انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان نیکی کے رستوں میں خرچ کرتا ہے، لیکن مقصد لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں بھئی دیکھو میں یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں، یہ خرچ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، لوگوں کو سنانا کہ لوگ سنیں بھئی بہت اچھا انسان ہے جی، دیکھو کیا کر رہا ہے، لوگ بڑی تعریف کریں، شہرت ہو لوگوں کے اندر کہ جی بڑا نیک ہے جی، بڑا خرچ کرتا ہے جی، یہ دیکھو اتنی نمازیں پڑھتا ہے جی، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، یا لوگوں پہ فخر کرے دیکھو جی میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا فلاں۔ یہ عام طور پر انسان کی یہ چیزیں اس کی نیت میں پائی جاتی ہیں۔ تو جب یہ چیزیں پائی جائیں گی تو دنیا میں انسان کو یہ چیزیں عام طور پر مل بھی جاتی ہیں، لوگ واہ واہ بھی کرتے ہیں جی بڑا جی دیکھو جی اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، لوگوں میں تعریف بھی ہوتی ہے اور اس کو فخر کا موقع بھی مل جاتا ہے، لوگ دیکھتے بھی ہیں۔ لیکن آخرت میں نہیں، آخرت میں کوئی چیز فائدہ مند اس وقت ہے کہ جب نیک نیتی اس میں ہو، خلوص ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اور یہ چیز جب نہ ہوگی تو پھر مومن کے لیے بھی آخرت میں فائدہ مند نہیں ہے، تو کافروں کے لیے تو بنیادی شرط ہے ہی نہیں ایمان، تو جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر وہ آخرت میں اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہیں، ينفقون اموالہم، وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تو ان کا مال تو ہوتا ہے خرچ ہی اسی لیے ہوتا تھا کہ اللہ کے راستے سے روکیں مومنوں کو، ایمان سے روکنے کے لیے، فَسَيُنْفِقُونَهَا، بے شک وہ اس کو خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر وہی ان کے لیے حسرت اور پریشانی کا باعث بن جائے گا، ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کافر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا والذین کفروا، کافر لوگ جو ہیں، اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال کیسے ہے، کسراب، جیسے کہ سراب۔ سراب کیا ہوتا ہے، صحرا کے اندر جب انسان دوپہر کے وقت جاتا ہے تو دور سے وہ ریت چمکتی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ پانی ہے۔ تو دور ریت جب دھوپ میں چمکتی ہے تو وہ پانی محسوس ہوتا ہے، پانی انسان کو یوں نظر آتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پانی ہے، لیکن وہ پانی ہوتا نہیں ہے، اس کو سراب کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کافروں کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے سراب بقی، زمین کے کسی صحرا کے اندر چمکتی ریت، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ پانی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، دور سے وہ ریت چمکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو کہتا ہے وہ پانی ہے، چلو وہاں چل کے پانی پیتے ہیں۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو وہی ریت ہوتی ہے، یعنی جیسے جیسے وہ آگے دور اس کو وہ اور آگے پھر وہ محسوس ہوگا کہ وہ پانی ہے، وہ پانی، وہ چمک رہا ہے، تو وہ اصل میں ریت چمک رہی ہوتی ہے، وہ یعنی پانی نہیں ہوتا ہے، اس کو سراب کہتے ہیں، عربی میں سراب اور اردو میں بھی اس کو سراب ہی کہا جاتا ہے۔ تو وہ دور سے چمکتی ہوئی ریت ہوتی ہے جو انسان کو پانی محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہاں آئے گا تو کچھ نہ پائے گا، ووجد اللہ عندہ فوفا حسابہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آئے گا تو دنیا میں بڑے عمل کیے تھے تو وہ سمجھتا ہے میرے پاس بڑا کچھ ہوگا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا اس کے برائیوں کا اس کو حساب دے گا۔ تو بنیادی طور اسی طرح دیکھیے مکہ والے بھی اس چیز پہ فخر کرتے تھے کہ ہم جی حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم بیت اللہ شریف کے خادم ہیں، یہاں پر جو بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے آتے ہیں ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ جس چیز کو تم جس پہ فخر کر رہے ہو بغیر ایمان کے یہ نیکیاں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج
وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو اس کی خبر گیری کرنا، اس کو آباد کرنا، یہ اس کی طرح ہو جائے گا جو اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں برابر نہیں، یعنی ایمان نہیں ہے تو بظاہر یہ اچھا کام ہے حاجیوں کی خدمت کرنا، مسجد حرام کی خدمت کرنا، لیکن بغیر ایمان کے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہیں اور آخرت میں کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس ایک آیت مبارکہ میں اس اصول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی اچھا عمل کیا، مرد ہو یا عورت، کوئی بھی ہو، نیک عمل کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ تو ایمان کے ساتھ جب کوئی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو فرمایا کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے، وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اچھے اعمال کا ہم ان کو اجر دیں گے۔ تو جو بھی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جتنے بھی اعمال ہوں گے ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو جزا ملے گی، لیکن بنیادی شرط ایمان ہے۔ تو جب ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نیکی آخرت میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ کافر جو ہیں ان کے مال، ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ان کو بالکل نہیں بچا سکیں گے، وہ جہنمی اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے جو خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جس طرح کسی کوئی کھیتی ہو اور اس کا مفسرین نے یوں بھی بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے کوئی بڑا اچھا کھیت اس کو تیار کیا اور اس کو یعنی اچھی طرح تیار کرنے کے بعد اس کے اندر اس نے بیج بویا، اب کھیتی تیار ہوگی، لیکن اس کو قدرتی آفات سے بچانے کا اس نے کوئی انتظام نہیں کیا، یکدم آفت آئی، سارے کا سارا تباہ ہو گیا۔ تو اسی طرح کفار کے اعمال کی مثال بھی یہی ہے کہ وہ باقی تو سب کچھ خرچ بھی کر رہے ہیں اور سب کچھ، لیکن ایمان نہیں ہے جس کے ذریعے سے اس کو بچا کے آخرت میں وہ انسان اس کو پیش کر سکے۔ تو بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل آخرت میں انسان کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔